کیونکہ ایران کی جو فوج ہے اور ان کی جو ریلیجیس لیڈرشپ ہے، آیت اللہ خامنائی who is very respected person in the Muslim world, particularly in the Shia community, even in Pakistan. میرا خیال ہے انہوں نے پاکستانی شیعوں کو بھی بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے، جن کو آئے روز وہ ہر روز مدد کے لیے پکارتے رہتے ہیں. کام کا آغاز کیا تھا اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جنگ سمٹ کے جو جنگ شروع ہونے جا رہی ہے، عالمی طاقتیں جو شروع کر رہی ہیں، سمٹ کے آخر میں 2 ملکوں میں رہ جائے گی، ایک ایران ایک پاکستان. انٹیلیجنس شیئرنگ کا بھی ایک پروسیس ہے جو کہ موجود ہے، ان پلیس ہے. سو پھر ایٹ دا ویری فرسٹ پلیس یہ کیا مسئلہ کیا تھا؟ کیا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ ایران کے اندر ایک ایسا بھی سیگمنٹ موجود ہے وچ از لائک ٹریگر ہیپی؟ پاکستان ایران کے بہت بہترین، جس طرح سے آپ نے بالکل درست فرمایا، اور پاکستان کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک ایران تھا. اور مدد کے لیے کہتے رہتے ہیں. ایران نے یہ جو اگزامپل سیٹ کی ہے، دیکھیں ایران اور پاکستان کے درمیان تمام چینلز آف کوآپریشن موجود ہیں. ایران پاکستان کے درمیان سیکیورٹی ایکارڈ بھی موجود ہے، اور یہ جو چیز ہے اس کو جو کہ 2013 میں سیکیورٹی ایگریمنٹ ہوا، اور اس میں جو جوائنٹ جو آپریشن ہے وہ بھی کیا جا سکتا تھا. آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی حال ہی میں اجے بساریہ جو کہ بھارت کے ہائی کمشنر رہے ہیں اسلام آباد کے اندر، انہوں نے بھی اپنی بک میں لکھا، آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ، میں نے وہ بک پڑھی نہیں ہے بٹ آئی ہیو ریڈ سم آف دی ایکسرپٹس آف دا بک، جس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ڈیڈ ہیلپ انڈیا بیکاز کوئی القاعدہ یا کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن انڈین آکوپائڈ کشمیر میں حملہ کرنا چاہتی تھی، لیکن پاکستان نے ان کو بیفور ہینڈ بتایا اور وہ انفارمیشن ٹھیک تھی، ایسے ہی ہونے والا تھا. سو کویسچن یہ ہے کہ اگر پاکستان ایران کے ساتھ انڈیا کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر سکتا ہے دہشت گرد گروپوں کی، تو وائی ناٹ ود ایران. اسی موقع پہ ایران نے جو یونٹی تھی مسلم امہ کی یونٹی کو، اور اس وقت جب کہ غزہ کے اندر جو اس وقت کر رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے یونائٹڈ نیشنز کے اندر ہمارے جو اسپیشل مندوب ہیں وہاں پہ منیر اکرم صاحب، انہوں نے بڑا ٹکا کے جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف کیس بلڈ کیا. ایران نے پاکستان کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ ایران نے پاکستان کی کیا رسپیکٹ کی ہے؟ اور یہ پہلے امریکہ نے بھی ایسے کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو 26 نومبر if I'm not wrong 2011 جب انہوں نے سرالہ چیک پوسٹ پہ پاکستانی فوجیوں پہ حملہ کیا، تو اس وقت پاکستان نے ان کی 6 مہینے کے لیے ان کی تمام قسم کی جو لاجسٹک سپورٹ تھی وہ بند کر دی تھی. ٹھیک ہے جی. اور ابھی آپ دیکھیں انڈیا نے 2019 میں الیکشن جیتنے کے لیے پرائم منسٹر مودی نے یہ کیا، اور پھر اس کو پاکستان نے رسپونڈ کر دیا. اب ایک طرف ایران اسلامک یونٹی کی بات کرے گا، بردرہڈ کی بات کرے گا، اور دوسری طرف یہ چیزیں کرے گا. مجھے اب اس چیز کا 5000% میں اس پہ کلیئر ہوں، اینڈ آئی ایم شیور کہ جو ایرانین گورنمنٹ ہے، جو پالیٹیشینز ہیں، they are unaware of that. اگر وہ they would have been aware of this, they would not have sent recently special representative for Afghanistan in Islam Abad. ان کی وجہ سے یا کچھ انڈیا نے کوئی ایسی انٹیلیجنس شیئرنگ کی ایران سے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں کراپ اپ ہوئیں یا شروع ہوئیں؟ اول تو یہ کہ جو یہ ایشو ہے، دونوں ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے سے شکایت کرتے رہے ہیں اور الزام بھی لگاتے رہے ہیں کہ آپ کے ملک میں ملیٹنٹ گروپس ہیں جو کراس بارڈر اٹیکس کرتے ہیں. پاکستان یہ ایران کو بہت عرصے سے کہہ رہا ہے، اور ایران بھی پاکستان کو یہ کہتا آ رہا ہے. تو اس مسئلے کی کوئی ریزولوشن نہیں ہوئی، لیکن تب بھی میں کہوں گی ظاہر ہے کہ ایران کو جب اتنے چینلز آف کمیونیکیشن اوپن تھے جس کا آپ نے بھی تذکرہ کیا، تو پھر کیا ضرورت تھی ایک دم سے اس طرح کی اسٹرائک کرنا، جو کہ ایک ہاسٹائل ایکٹ تھا. یہ کوئی فرینڈلی ایکٹ تو نہیں تھا نا کہ آپ انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ کر کے، ایک ملک کی سوورنٹی کو وائلیٹ کر کے آپ نے اس طرح سے اسٹرائک کی. تو اب مشکل ہے کہنا کہ ان کے موٹیوز کیا تھے، لیکن یہ ابھی یاد رکھیں کہ اسی دن جس دن پاکستان پہ انہوں نے ایئر اسٹرائک کی، تو انہوں نے سیریا اور عراق پہ بھی کی. تو ایک پہلو اس کا میرا خیال ہے یہ ہے کہ لگتا ہے کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ کافی حد تک اپنے ڈومیسٹک دباؤ کے نیچے ہے، ڈومیسٹک پریشر ہے ان پہ،
جب سے کرمان میں وہ بہت بڑا سا ٹیررسٹ آپ کو یاد ہوگا جی انسیڈنٹ ہوا جس میں 100 کے قریب لوگ مارے گئے تھے، تو اس کے بعد سے میرا خیال ہے ایرانین لیڈرشپ پہ یہ پریشر ضرور رہا ہے ان کے ملک کے اندر سے کہ جی آپ اپنی سیکیورٹی کے لیے کیا کر رہے ہیں، لیکن ان کا یہ کرنا میں سمجھتی ہوں بہت ہی بڑی غلطی تھی، اور وہ بھی ایسے وقت پہ جبکہ ایران اپنی جو آپ کہہ لیجیے ریجنل اور انٹرنیشنل تنہائی سے نکل آیا تھا اس وجہ سے کہ ان کی اور سعودی عربیہ کی ایک مفاہمت شروع ہوئی تھی، تو ان ایکشن سے لگتا یہ ہے کہ ایرانین لیڈرشپ نے اس کو سوچ بچار کر کے نہیں کیا، جس سے کہ ایک ظاہر ہے ان کے لیے خطرہ پیدا ہوا کہ وہ واپس اسی تنہائی میں چلے جائیں گے، سفارتی تنہائی میں جس میں پہلے تھے۔ اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے پہل کی ڈی ایسکیلیشن کے لیے، جو کہ اچھی چیز ہے، اور اب جیسے میں نے پہلے بھی کہا وقت ضرور لگے گا تعلقات کو معمول پہ لانے کے لیے۔ بالکل ہونا تھا جی، ان کا سٹیپ 1 یہ تھا کہ ریاست کو ریاست سے لڑا دو، شیعہ کو سنی سے لڑا دو، یہ ان کا بیسک فارمولہ ہے عالمی طاقتوں کا، یہ ذہن نشین کر لیں آپ، یہی ان کا ہتھیار ہے پچھلے 50 سال سے مسلسل۔ تو پہلے تو ان کا یہ تھا کہ کوئی ایسا تنازع نکلے دونوں ریاستوں میں جس کو جنگ میں تبدیل کر دیا جائے ان دونوں کے مابین، اگر یہ نہ ہو تو دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ٹیررسٹ گروپ ہیں ان کے ذریعے پاکستان کو ٹیک اوور کراؤ، کیونکہ میں یہ تذکیر کر گیا تھا 2021 میں کہ پہلا نمبر پاکستان ہے دونوں ملکوں میں سے، ایران پاکستان میں پہلا نمبر پاکستان پہ آئے گا، یاد ہے آپ کو میں نے بتایا تھا۔ تو انہوں نے تکفیری اور یہ تمام جہادی اور یہ بلوچ لبریشن فرنٹ اور بلوچ فلاں ڈی ایل اے تمام آرگنائزیشن سے ان کو یکجا کرو اور پاکستان کے ایسٹس پہ پہلے قبضہ کرو اور پھر اس ایسٹ سے ایران پہ وار کھول دو، یہ بھی شیعہ سنی، یہ فارمولہ ہے نا ان کا۔ دیکھیں اب جانور کو مارنے کے لیے جانور بننا پڑتا ہے، تو جانور کون ہوتا ہے؟ جانور وہ ہوتا ہے جو رات کی تاریکی میں دھوکے سے آپ کی فوج پہ حملہ کرے، آپ کے ریاستی اداروں پہ حملہ کرے، آپ کی عوام پہ حملہ کرے اور اس کو قبولے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ الزام لگ گیا، تنازع طے کرنا ہے، جو ہمارے اور انڈیا میں فلاں فلاں چلتے رہتے ہیں، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جتنے حملے ہوئے وہ قبولے گئے، تو اب جانور یقینی ہو گیا، تو اب اس کے لیے کوئی اصول نہیں علاوہ اس کے اس کو جانور بن کے مارو، تو یہ اصول تھے جس کے تحت ہم نے چلنا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان اصولوں کے تحت اگر آپ جانور کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں آپ ایک مہذب معاشرے کے اندر گفت و شنید سے بات کر سکتے ہیں، اس سے بات کر سکتے ہیں، لیکن فوج کی گاڑیوں پہ حملے، افواج پاکستان پہ حملے، مسلسل لاشیں، خود پاکستان فوج کی مسلسل لاشیں، اور 65,000 تو ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں، اور ہماری کامیابی یہ تھی اس کے اندر 5واں اصول مرتب کیا ہم نے کہ جب تک پاک فوج حکم نہ دے اسلحہ نہ اٹھانا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یہاں ان کا قتل عام کراؤ، شیعہ کا فلاں کا، اور جو قبول رہے ہیں ایتھنیسٹی کی بنیاد پر فرقہ ڈالا جائے۔ ہم نے یہاں لاشیں گرتی رہی، ہم نے اپنے نوجوانوں کو قائل کیا کہ اسلحہ نہیں اٹھانا جب تک فوج حکم نہ دے، اور یہ یقین رکھنا کہ ایک دن آئے گا کہ پاک فوج تمہیں حکم دے گی 65 کی طرح کہ اسلحہ اٹھاؤ اور ہمارے ساتھ مل کے دفاع کرو۔ پھر جب انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی تو ہمارے جہازوں کو ریفیولنگ کرنے کے لیے باقاعدہ زاہدان کے اندر اجازت دی گئی، اور پھر کشمیر کے اوپر 2 دفعہ جو زبردست قسم کا ایران نے موقف، پاکستان کا مضبوط موقف کا دفاع بھی کیا اور اپنا موقف پیش کیا، باوجود اس کے کہ اس کے بھارت کے ساتھ تجارتی اور سفارتی بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ اب یہ ساری بات جو ہے میرے خیال میں بہت ساری لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے، اور ایرانین سائڈ کے اوپر یہ ریئلائزیشن ہے، کیونکہ میں ابھی حالیہ 23 دسمبر کو ایران کی جو انٹرنیشنل کانفرنس تھی فلسطین کے اوپر، وہاں گیا ہوا تھا، پاکستان کی نمائندگی کی، اور وہاں میری صدر ابراہیم رئیسی صاحب سے بھی 1 to 1 ملاقات ہوئی تھی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ احساس ہوا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے جو ایرانین ریولوشنری گارڈز ہیں ان کے اندر کچھ میرے خیال میں امیچور ایلیمنٹس موجود ہیں۔